ہر چیز گارنٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو ملے گا۔ جس چیز کی آپ کی غرض ہے سالوں سے، وہ اللہ جل شانہ آج ہی عطا فرمائے گا اس عمل کی برکت سے۔ میرے بھائیوں، ایسے میں آپ لوگوں کے وظائف آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پورے چینلوں پر جا کر، ہر جگہ پر جا کر، کہیں پر بھی وہ آپ لوگوں کو نہیں ملتا، لیکن اگر آپ جس طرح میں بتاتا ہوں اس طرح کرتے ہو نا، تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ جل شانہ کس طرح رحم آپ کے اوپر کرتے ہیں اور رحم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ اللہ نے خود آپ لوگوں کو وظیفہ دیا ہے، اللہ کا وظیفہ ہے، اللہ کا بتایا ہوا۔ رب محمد کی قسم، اس کا اتنا بڑا طاقت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی طاقت نہیں۔ اگر آپ اس کو تکبر میں، غرور میں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے اگر یہ عمل کرتے ہو نا، تب بھی اللہ کو یہ منظور ہے اور آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، اور ہر مسئلہ اس سے حل ہوگا، ہر حال ہر صورت میں حل ہوگا، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں، اور یہ بات اپنے پاس لکھ لے۔ یہ 1 منٹ کا عمل ہے، صرف 1 منٹ کا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، سب سے بڑا فائدہ، آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ کے بچوں میں برکت آئے گی، آپ کے مال میں برکت آئے گی، آپ کے گھر میں برکت آئے گی، اور آپ کے گھر سے شر اور فساد، لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ میرے بھائیوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جل شانہ کا آخری پیغمبر ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی نبی، نیا نبی نہیں آئے گا، نیا دین اور نیا امت کے ساتھ۔ آج ایک عمل بتانے والا ہوں، اور اس کے بعد دوسرا عمل بتانے والا ہوں، اور اس کے بعد تیسرا عمل بتانے والا ہوں، اور تینوں عمل 1 منٹ کی بھی نہیں ہیں، لیکن ایک عمل وہ اتنا طاقتور، اتنا مضبوط، جب آپ زندگی کا معمول بنا لو، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے صرف بسم اللہ، تو وہ کام کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنے پاس لکھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہو اور آپ پڑھتے ہو بسم اللہ، صرف بسم اللہ، تو ان کا اختتام مکمل ہوگا، درمیان میں وہ کام نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پر اب آپ مکان شروع کرنے لگو، مکان بنا رہے ہو، اور آپ نے پہلا اینٹ رکھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھا، تو جب تک وہ مکان کمپلیٹ نہیں ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور کرم سے اس کا طاقت، اس کا اثر، اور اس کا جو اللہ کی طرف سے رحمتیں ہیں وہ نازل ہوں گے، اور مکان ہر حال ہر صورت میں کمپلیٹ ہوگا۔ کوئی بھی آپ کام شروع کرتے ہو، کوئی بھی کام، صرف یہ پڑھیں بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی، کوئی بھی کام اگر آپ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہو، تو پھر مجھے بتا دیجئے گا کہ اس میں خیر برکت کیوں نہیں ہوگی، وہ اختتام پذیر کیوں نہیں ہوگا، ہر مصیبت سے وہ بچ کر کیوں نہیں رہے گا۔ بہرحال اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، سب سے بڑا فائدہ، کہ ہر قدم پر آپ بسم اللہ پڑھیں، آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ کے بچوں میں برکت آئے گی، آپ کے مال میں برکت آئے گی، آپ کے گھر میں برکت آئے گی، اور آپ کے گھر سے شر اور فساد، لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے۔
اب دوسرا عمل یہ ہے کہ صبح اور شام صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں. یہ 1 منٹ کا عمل ہے، صرف 1 منٹ کا. درود ابراہیمی اگر آپ 10 مرتبہ پڑھتے ہو نا تو آپ ٹائم نوٹ کر لیں کہ 1 منٹ کے اندر آپ 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہو کہ نہیں. صبح نماز کے بعد، مغرب نماز کے بعد اگر آپ 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہو تو سب سے پہلے یہ آپ حدیث مبارک آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادی گرامی ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ جل شانہ ان پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے اور اللہ جل شانہ ان کے لیے بند راستہ کھول دے گا. یعنی 1 مرتبہ کا جو فائدہ ہے وہ اس کے بنسبت 10 رحمتیں ہیں، 10 درجات بلند ہیں، 10 گناہ ختم اور 10 نیکیاں اللہ آپ کے کھاتے میں لکھتے ہیں. تو کتنی بڑی عظیم دولت ہے. اور اگر آپ 10 مرتبہ صبح پڑھتے ہو اور 10 مرتبہ شام کو پڑھتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھ پر واجب ہوگا، لازم ہوگا ان کے لیے شفاعت کرنا. تو میرے بھائیوں اور کیا چاہیے؟ مختصر عمل، بہت آسان عمل، بہت انتہائی آسان، لیکن فائدے ان کے کتنے ہیں. اور یہ ہے کہ اگر آپ 10 مرتبہ پڑھتے ہو تو 100 رحمتیں اللہ جل شانہ آپ کی اوپر نازل فرمائے گا. اور روزے مبارک سے درود شریف جب آپ پڑھتے ہو تو وہاں سے جواب بھی آئے گا. اور ہر بند راستہ اللہ جل شانہ کھول دے گا. ہر بند راستہ، ہر مشکل اللہ جل شانہ حل کر دے گا. رب محمد کی قسم، اس کا اتنا بڑا طاقت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی طاقت نہیں. اگر آپ اس کو تکبر میں، غرور میں، لوگوں کو دکھاوے کے لیے اگر یہ عمل کرتے ہو نا تب بھی اللہ کو یہ منظور ہے اور آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. اور ہر مسئلہ اس سے حل ہوگا، ہر حال، ہر صورت میں حل ہوگا. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں اور یہ بات اپنے پاس لکھ لے. یہ وعدہ، یہ گارنٹی کیوں دیتا ہوں؟ اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے. میرے بھائیوں، حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ خود فرماتے ہیں کہ کسی بھی عبادت میں اگر ریاکاری ہو، دکھاوا ہو تو اس پر الٹ میں عذاب دیتا ہوں. لیکن اگر آپ درود شریف پڑھتے ہو اور اس میں دکھاوا ہو پھر بھی اللہ کو یہ منظور ہے. کیوں؟ اللہ کا محبوب ہے یہ. اگر آپ کے محبوب کے آپ کے سامنے کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ تو اللہ کیوں خوش نہیں ہوگا میرے بھائی؟ اور ایک چلہ دیتا ہوں، ایک چلہ استغفار کا، ایک ہی مرتبہ زندگی میں یہ چلہ کر رہے، ایک ہی مرتبہ پوری زندگی میں، مرتے دم تک غربت کا سامنا آپ نہیں کرو گے. آپ کے ساتھ نسلیں آئیں گے وہ بھی غربت کا چہرہ نہیں دیکھے گا. غربت ان کے اوپر نہیں آئے گی، کسی بھی صورت نہیں آئے گی. ایک مرتبہ میں بتا چکا ہوں لیکن یہاں پر کھل کر بتاتا ہوں تاکہ بعد میں آپ کمنٹ نہ کریں. شروع جب آپ کرنے لگو، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف. پہلے 10 دن آپ نے 3 چلے ہیں. پہلا 10 دن کا ہے، دوسرا 35 دن کا ہے اور تیسرا 41 دن کا. لیکن یہ چلہ رات کو نہیں آپ نے کرنا ہے، کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر نہیں کرنی ہے اور نہیں کوئی حساب آپ نے کرنا ہے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بات کرتے ہوئے، ہر وقت، کوئی بھی وقت آپ کو میسر ہو اس وقت آپ یہ عمل کر لیں استغفار کا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پہلے 10 دن روزانہ ایک
1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ روزانہ 1000 مرتبہ اگر آپ پڑھو گے، پہلے 10 دن میں یہ تعداد ہو جائے گی 10,000۔ اس کے بعد میرے بھائی 35 دن روزانہ آپ نے 2200 مرتبہ یعنی 2200 مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تیسرا چلہ 41 دن کا، اس میں آپ نے پڑھنا ہے ہر روز 3150، 3150 آپ نے 41 دن یہ پڑھنا ہے۔ اس کا صرف یہ نہیں کہ آپ کے مالی مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ تو ہر حال ہر صورت میں حل ہوگا، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، لیکن ان کے برعکس آپ کے اندر یہ دیکھیں، قرآن مجید کا پہلے حوالہ دیتا ہوں، یہ اللہ نے خود آپ لوگوں کو وظیفہ دیا ہے، اللہ کا وظیفہ ہے، اللہ کا بتایا ہوا۔ 29واں پارہ میں یہ 29واں پارہ میں ہے، سورۃ نوح میں ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، اس کا ترجمہ دے کے آپ کو خود پتہ لگ جائے گا۔ اچھا، اور میں بھی بتا دیتا ہوں ان کا جو خلاصہ اور مطلب اور مقصد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ لوگوں کو دولت چاہیے، پیسے چاہیے، رزق چاہیے، رزق میں بنگلہ بھی آ جاتا ہے، کار بھی آ جاتا ہے، اولاد بھی آ جاتے ہیں، بہت سارے چیزیں آ جاتے ہیں رزق میں۔ اگر آپ لوگوں کو رزق چاہیے تو استغفار کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ بچے چاہیے، آپ کی اولاد نہیں ہے تو استغفار پڑھیں۔ آپ کا شادی نہیں ہو رہا، رکاوٹ ہے، بندش ہے، کوئی بھی چیز ہے، آپ استغفار پڑھیں۔ آپ کا تجارت نہیں چل رہا، تجارت رکا ہوا ہے، استغفار پڑھیں۔ میرے بھائیوں، عزت چاہیے، آپ استغفار پڑھیں۔ لوگوں کے دل میں پیار ڈالنا چاہتے ہو، استغفار پڑھیں۔ میرے بھائیوں، استغفار کا حد سے زیادہ فائدے ہیں، اور اتنے فائدے ہیں اتنے کہ آپ کے سوچ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے دل میں عزت بھی بنا لو گے، لوگوں کے نگاہ میں بھی عزت ہوگی، آپ کے جیب میں بھی عزت ہوگی، یعنی ملبہ آئے گا، پیسے آئیں گے آپ کے سوچ سے زیادہ۔ آپ کا گھر نہیں ہے، گھر بھی اللہ جل شانہ دے دے گا، آپ کے پاس کار نہیں ہے، کار بھی دے دے گا۔ کار کیا، اگر آپ جہاز بھی مانگتے ہو نا تو وہ بھی اللہ جل شانہ عطا فرمائے گا، لیکن آپ کے ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ کے اوپر آپ کا کتنا بھروسہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میرے بارے میں جس طرح سوچتے ہیں اس ہی طرح ان کے ساتھ میں معاملہ کرتا ہوں۔ ہر چیز گارنٹی کے ساتھ آپ لوگوں کو ملے گا۔ جس چیز کی آپ کی غرض ہے سالوں سے، وہ اللہ جل شانہ آج ہی عطا فرمائے گا اس عمل کی برکت سے۔ میرے بھائیوں، ایسے میں آپ لوگوں کے وظائف آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پورے چینلوں پر جا کر، ہر جگہ پر جا کر، کہیں پر بھی وہ آپ لوگوں کو نہیں ملتا، لیکن اگر آپ جس طرح میں بتاتا ہوں اس طرح کرتے ہو نا تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ جل شانہ کس طرح رحم آپ کے اوپر کرتے ہیں اور رحم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔